السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور دوستو، ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ علقمہ ابن وقاص کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ممبر پر بیٹھے ہوئے آپ سے یہ حدیث سنی، اور حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے اور آپ کا یہ ارشاد سنا۔ آپ نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ اگر اس کی نیت اچھی ہے تو اس کو اس پر ثواب ملتا ہے، اللہ اس کا وہ عمل قبول فرماتے ہیں، اور اگر اس کی نیت اچھی نہیں ہے تو اللہ اس کا عمل قبول نہیں کرتا، اسے اس پر ثواب نہیں ملتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر ہمیں یہ سمجھایا ہے، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول ہی کی جانب ہے، یعنی اس نے یہ عمل ہجرت کا اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تو وہ عمل اللہ قبول فرمائیں گے، اس پر اسے ثواب ملے گا۔ ہجرت بہت بڑا عمل ہے، اور اگر اس کی نیت ہجرت کرنے سے یہ ہے کہ اسے دنیا حاصل ہو یا وہ اس جگہ جا کر کسی عورت سے شادی کرے تو اس پر اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اس نے جو نیت کی ہے وہی اس کی چیز اسے حاصل ہو جائے گی، لیکن اللہ کے یہاں اس کا یہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، نیت ایک بہت بڑا عمل ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیت المومن خیر من عمل، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ہر عمل سے پہلے نیت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بہت سے عبادات فرض کیے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، مالداروں پر زکوٰۃ ہے، صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، یہ فرائض ہے۔ ان عبادات کے شروع کرنے سے پہلے نیت کی جاتی ہے، اور اگر نیت نہیں کی تو اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے نیت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس سے پہلے نیت کرتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ اور حج کے لیے اس کی ادائیگی کے لیے بھی نیت کی جاتی ہے۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں نیت کہتے ہیں ارادے کو، اور اسلام میں نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ دل سے ہم ارادہ کرتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں تو پہلے نیت کرتے ہیں، اور اس نیت کی جو جگہ ہے، جو اس کا محل ہے، وہ قلب ہے، کہ دل کے اندر یہ ارادہ ہو، یہ نیت ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ ابھی ہم جمعے کی نماز پڑھیں گے تو نماز سے پہلے ہم جمعے کی نماز کی نیت کریں گے،
اور نیت کیا ہے؟ دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں جمعے کی 2 رکعات امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، بس یہ نیت آپ نے دل میں کی، آپ کی نیت ہو گئی۔ اس پر کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہا، تمام علماء اس پر متفق ہے کہ نیت کا محل اور نیت کی جگہ وہ دل ہے۔ دل سے آپ نے ارادہ کر لیا، آپ کی نیت ہو گئی۔ نماز سے پہلے آپ نے دل میں نیت کی، آپ کی نیت ہو گئی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک مسئلہ یہ سمجھنا ضروری ہے، اور وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیت کی جو جگہ ہے وہ دل ہے، لیکن اگر کوئی شخص زبان سے نیت کرتا ہے تو زبان سے نیت کرنا کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ 3 اقوال ملتے ہیں علماء کے۔ پہلا قول یہ ہے کہ زبان سے مثلاً آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے نیت کر رہے ہیں، آپ نے دل میں ارادہ کر لیا جمعے کی نماز کا، اب زبان سے آپ وہ نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جمعے کی 2 رکعات امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، میں نے نیت کی اس کی، تو یہ احناف، شوافع اور بعض حنابلہ یہ فقہا فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے، اچھا عمل ہے۔ اور مالکیہ اور بعض حنابلہ وہ یہ کہتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا جائز ہے، ان کے یہاں مستحب نہیں، ان کے یہاں جائز ہے۔ ان دونوں اقوال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دل کی جگہ نیت ہے، لیکن زبان سے فقہاء اکرام جو 4 بڑے فقہاء ہیں ان کے یہاں زبان سے نیت کرنا جائز ہے، اور بعض فقہاء کے یہاں زبان سے نیت کرنا مستحب ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کے پاس 2 دلیلیں ہیں، 2 بڑی دلیلیں ہیں ان کے پاس۔ ایک دلیل یہ ہے کہ وہ نماز کو حج پر قیاس کرتے ہیں۔ حج بھی ایک عبادت ہے جیسے نماز عبادت ہے، جس طرح نماز کے لیے نیت کی ضرورت ہے، حج کے لیے بھی نیت کی ضرورت ہے۔ نماز بغیر نیت کے ادا نہیں ہوتی، حج بھی بغیر نیت کے ادا نہیں ہوتا۔ تو یہ فقہاء اکرام فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں ذخیرہ احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے جب حج کی نیت کی تو زبان سے کی تھی، نیت کا تلفظ کیا تھا۔ چنانچہ مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد خود سنا ہے، جب آپ حج فرما رہے تھے تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبی لبیک عمرۃ وحجۃ۔ جب آپ حج کی نیت کر رہے تھے تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا، لبیک عمرۃ وحجۃ۔ آپ نے عمرہ اور حج کی نیت کی اور تلبیہ پڑھا، میں نے یہ آپ سے سنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے حج کی نیت کی تھی۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص تلبیہ پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنا، اور وہ شخص یہ پڑھ رہا تھا، لبیک عن شبرمہ۔ وہ ایک شخص شبرمہ کی طرف سے حج ادا کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا یہ حج شبرمہ کی طرف سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا شبرمہ کون ہے؟ تو راوی کہتا ہے اس شخص نے کہا کہ میرا بھائی ہے یا میرا قریبی رشتہ دار ہے۔ راوی کو شک ہو گیا یہاں، تو اس نے بھائی کہا یا قریبی رشتہ دار کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنی طرف سے حج ادا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے حج ادا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا پہلے اپنا حج ادا کرو
پھر کسی اور کی طرف سے حج ادا کرو۔ میں نے یہ 2 حدیثیں آپ کے سامنے کوٹ کی ہے اس طرح صحیحین میں، اور حدیث کی دیگر کتابوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام حج اور عمرے کی نیت کا تلفظ زبان سے کرتے تھے۔ جب حج میں زبان سے نیت ہے تو یہ فقہا فرماتے ہیں کہ ہم نے نماز کی نیت کو حج کی نیت پر قیاس کیا ہے، کہ جب وہاں زبان سے نیت کرنا جائز ہے تو یہاں بھی زبان سے نیت کرنا جائز ہے، اسی لیے وہ فرماتے ہیں زبان سے نیت کرنا مستحب ہے۔ اور دوسری دلیل ان کی ہے وہ عقلی دلیل ہے، اور عقلی دلیل وہ یہ کہتے ہیں نیت کی جو جگہ ہے وہ دل ہے۔ جب دل سے آپ نیت کرتے ہیں یہ عمل قلب ہوا، دل کا عمل ہوا، اور زبان سے جب آپ نیت کرتے ہیں یہ عمل لسان ہے، یہ زبان کا عمل ہوا۔ تو آپ اپنے بدن کے 2 اعضاء سے 2 اعمال کر رہے ہیں، اس لیے یہ زیادہ افضل ہے اس سے کہ آپ صرف دل سے نیت کریں۔ ان حضرات کی تو یہ دلیل ہے۔ میں نے عرض کر دیا فقہاء 4 چاروں فقہ کے جو فقہا ہے، فقہ حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، ان حضرات کے یہاں زبان سے نیت کرنا جائز ہے، اور بعض حضرات کے یہاں مستحب ہے۔ البتہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وہ اس مسئلے میں شدت اختیار فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نماز کی نیت زبان سے کرنا یہ جائز نہیں ہے، ان کے یہاں یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نماز کی نیت نہیں کی، نیت کا تلفظ نہیں کیا، اس لیے یہ بدعت ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ بدعت تو ہم اس وقت کہیں گے جب کوئی دلیل نہ ہو، لیکن یہاں تو دلیل موجود ہے، اس لیے کہ دلیل شریعت میں یا تو قرآن سے ہے، یا حدیث سے ہے، یا اجماع سے ہے، یا قیاس سے ہے، اور قیاس موجود ہے کہ حج میں نیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے زبان سے اس کا تلفظ کیا ہے، لہذا نماز کو حج پر قیاس کیا جائے تو پھر اسے بدعت نہیں کہا جا سکتا، یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ دوسری بات امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ عقل کے بخلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں نماز میں زبان سے نیت کرنا عقل کے خلاف ہے، اور اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ جی جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے لیے زبان سے نیت نہیں کرتے ہیں کہ میں نے نیت کی یا میں نیت کرتا ہوں کھانا کھانے کی اور نوالا توڑنے کی اور پھر نوالا منہ میں ڈالنے کی اور پھر نوالا چبانے کی، یہ خلاف عقل بات ہے۔ تو انہوں نے نماز کی نیت کو قیاس کیا ہے، نماز کو قیاس کیا ہے کھانا کھانے پر۔ وہ کہتے ہیں کھانا کھانے میں نیت نہیں ہے تو نماز میں بھی نیت نہیں، لیکن اس کا جواب یہ ہے، علماء یہ فرماتے ہیں کہ بھائی نماز میں اور کھانے میں فرق ہے۔ نماز عبادت ہے، کھانا کھانا عبادت نہیں ہے، یہ عادات میں سے ہے، عبادات میں سے نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نماز کے لیے نیت کرنا شرط ہے، کھانا کھانے کے لیے نیت کرنا شرط نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے لیے بسم اللہ پڑھیے سنت ہے، کھانا کھائیے، نیت آپ کو کرنا کھانے کے لیے اسلام نے حکم نہیں دیا، نماز کے لیے تو نیت کا حکم دیا گیا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ بہرحال یہ تفصیل میں نے آپ کو بتا دی کہ اس مسئلے میں بہت سے لوگ بہت زیادہ شدت کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو زبان سے نیت کرتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس بارے میں سمجھ لیجئے کہ فقہائے 4 چاروں فقہوں کے جو فقہا ہے ان کے یہاں زبان سے نیت کرنا جائز ہے، بعض حضرات کے یہاں مستحب ہے۔ ایک مسئلہ یہ آپ کو سمجھانا تھا۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے
کہ عمل کے اعتبار سے نیت کی 3 قسمیں ہیں. پہلا وہ عمل کہ جس کے لیے آپ نے نیت کی، عمل بھی آپ کا اچھا ہے، نیت بھی آپ کی اچھی ہے، لیکن اس پر آپ کو ثواب نہیں ملتا ہے. عمل بھی اچھا ہے، نیت بھی اچھی ہے، ثواب نہیں ملتا ہے آپ کو، اس لیے کہ اس عمل کے لیے جو ذرائع آپ نے استعمال کیے ہیں وہ حرام ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی مسجد بناتا ہے، کتنا اچھا عمل ہے، اس کے لیے اچھی نیت کرتا ہے کہ میں اللہ کا گھر بنا رہا ہوں، اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اچھا عمل ہے، نیت بھی اچھی ہے، لیکن جو ذرائع استعمال کیے ہیں وہ حرام ہے. وہ اللہ کا گھر بنا رہا ہے لیکن حرام کے پیسوں سے بنا رہا ہے. اب اس عمل پر وہ جتنی بھی اچھی نیت کرے اس کو اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو یہ سمجھ لیجئے نیت اچھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی اچھا ہو، اور جو ذرائع عمل کے لیے استعمال ہو رہے ہیں وہ بھی شرعاً حلال ہو. دوسرا عمل وہ ہے جو عبادات ہے، طاعات جن کو کہا جاتا ہے. عبادات کے اندر نیت آپ کی جتنی اچھی ہوگی اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، اس پر ثواب ملے گا. اور اگر نیت اچھی نہیں، اللہ کے لیے نہیں، ریا کے لیے ہے، دکھاوے کے لیے ہے، اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ہوگا. تو عبادات کے لیے نیت اچھی ہو کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں. نماز پڑھ رہے ہیں، نیت اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہوں. اور پھر اللہ کا فضل دیکھیے کہ بعض مرتبہ انسان ایک عمل کرتا ہے اور نیتیں بہت سی کر لیتا ہے، ان ساری نیتوں کا ثواب اسے ملتا ہے. آپ حضرات ابھی مسجد آئے، ہم سب آئے، ایک شخص مسجد میں جانے کی نیت کرتا ہے، یہ ایک عمل ہے. پھر نیت کرتا ہے میں وہاں نماز پڑھوں گا، پھر نیت کرتا ہے وہاں میں اپنے مسلمان بھائیوں سے ملاقات کروں گا، یہ بھی اچھا عمل ہے. پھر نیت کرتا ہے میں وہاں جمعے کا بیان اور درس سنوں گا، علم حاصل کروں گا، یہ بھی اچھی نیت ہے. ان ساری نیتوں پر اسے ثواب ملے گا. اسے مسجد آنے کا بھی ثواب، نماز کی نیت کا بھی ثواب، ملاقات دوستوں اور مسلمانوں کی ملاقات کا بھی ثواب، اور درس اور تقریر سننے کا، علم حاصل کرنے کا بھی ثواب ملے گا. تو جتنی نیت زیادہ ہوتی جائے گی اتنا اس کا ثواب زیادہ ہوتا جائے گا. تیسری قسم وہ عمل وہ اعمال جنہیں مباحات کہا جاتا ہے، وہ عمل جو اسلام میں جائز ہے. آپ ایسا ایک عمل کرتے ہیں جو مباح عمل ہے، جائز عمل ہے. مثلا ایک آدمی اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، پرفیوم لگاتا ہے، عطر لگاتا ہے، یہ ایک جائز عمل ہے. اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، لیکن وہ نیت یہ کرتا ہے کہ میں نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، میں نے خوشبو لگائی ہے، تو میں ملاقات کروں گا اپنے بھائیوں سے، دوستوں سے، تو ان کو میرے جسم سے بدبو نہیں پہنچے گی، خوشبو پہنچے گی، انہیں تکلیف نہیں ہوگی. مسجد جاؤں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ یہاں فرشتے ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا لہسن اور پیاز، کچی لہسن اور پیاز کا کھر مت آؤ، منہ صاف کر کے آؤ، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو اگر خوشبو لگاتا ہے اس نیت سے تو اس پر بھی ثواب ملے گا اسے. یہ ایک مباح عمل ہے لیکن اس پر ثواب ملتا ہے اسے. آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، دنیاوی عمل ہے، جائز عمل ہے، نیت اس میں اچھی کرتے آپ کو ثواب ملتا ہے. ہمارے اکثر دوست یہاں ٹیکسی چلاتے ہیں
تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ چلا رہے ہیں ٹیکسی، پیسہ کما رہے ہیں، نیت اچھی کر لیجئے. نیت یہ کرے کہ جی میں اس سے حلال کماؤں گا، بچوں بال بچوں کا اور جناب نان نفقہ گھر کا اس کا انتظام ہوگا. اسی طرح دین کا پیغام بھی میں عام کر سکتا ہوں اس کے ذریعے. کتنی نیتیں آپ کر سکتے ہیں. آپ ٹیکسی چلا رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، اور ان تمام نیتوں پر آپ کو ثواب ملے گا. کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے گھر بنایا، بہت خوبصورت گھر بنایا، اور گھر بنانے کے بعد اس نے اپنے ایک بزرگ سے کہا کہ حضرت آپ ہمارے گھر تشریف لائیے، ہم نے نیا گھر بنایا ہے، آپ دعا کر دیجئے. وہاں پر آ کر بزرگ تشریف لائے. انہوں نے گھر دیکھا، بڑا خوبصورت گھر ہے. پوچھا بیٹا آپ نے گھر بڑا اچھا بنایا ہے، اس کمرے میں یہ کھڑکی آپ نے بہت اچھی بنائی ہے، کیوں بنائی ہے؟ یہاں یہ کھڑکی خاص طور پر کیوں بنائی ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت میں نے یہ کھڑکی یہاں خاص طور پر اس لیے بنائی ہے کہ یہاں سے تازہ تازہ ہوا اندر آئے. تو اس بزرگ نے کہا، اللہ والے نے کہا کہ بھائی تازہ ہوا تو ویسے بھی آئے گی تمہارے گھر میں کھڑکی سے، لیکن اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ اس کھڑکی سے اذان کی آواز آئے گی تو تمہیں اس گھر بنانے کا ثواب بھی ملتا. کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں جائز عمل، اس میں اچھی نیت کیجیے. تو نیت بہت بڑی چیز ہے میرے دوستو، اس کا خیال رکھیے. اور نیت ایسی چیز ہے، فقہاء فرماتے ہیں نیت عبادات کے اندر بھی فرق کر دیتی ہے. ایک عبادت کو دوسری عبادت سے ممتاز کرتی ہے. مثال کے طور پر آج آپ نے فجر کی نماز پڑھی، 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض. بظاہر دونوں ایک جیسی نماز ہے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. جس طرح 2 رکعت سنت آپ نے پڑھی ویسے ہی 2 رکعت فرض آپ نے پڑھی. کوئی فرق ہے دونوں میں؟ بظاہر کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ان دونوں میں فرق کس چیز نے کیا ہے؟ وہ نیت ہے. جب آپ کہتے ہیں نیت سنت کی کرتے ہیں تو وہ 2 رکعت سنت ہو جاتی ہے، جب آپ نیت فرض کی کرتے ہیں تو وہ 2 رکعت فرض ہو جاتی ہے. تو عبادات کے اندر امتیاز نیتوں سے پیدا ہوتا ہے. اسی طرح نیت کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ وہ عادات اور عبادات کو الگ الگ کر دیتی ہے. مثال کے طور پر ایک گرمی کا زمانہ ہے، ایک آدمی غسل کرتا ہے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، یا ایک آدمی نہر میں سوئمنگ کر رہا ہے، غسل تو اس سے بھی ہو جائے گا. غسل ہے، نہر میں سوئمنگ کر کے آپ حاصل کریں یا گھر کے اندر باتھ روم میں کریں. اور ایک آدمی غسل کرتا ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے، اس نیت سے غسل کرتا ہے. یا اسے جنابت کی حالت ہے، وہ طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہے. دونوں غسلوں میں بڑا فرق ہے. پہلا والا غسل جو ٹھنڈک کے لیے حاصل کیا ہے یا سوئمنگ کر کے کیا ہے وہ غسل ہے، وہ عادات میں سے اس پر کوئی ثواب نہیں ملتا. لیکن جمعے کے دن سنت کی نیت سے غسل کرنا، جنابت کی حالت میں طہارت کے لیے اس غسل کرنا، یہ بھی غسل ہے لیکن اس پر ثواب ملتا ہے. تو نیت عادات اور عبادات کو جدا جدا کر دیتی ہے. اس لیے میرے دوستو جب ہم کوئی عمل کرے تو اس سے پہلے اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیں، اچھی نیت کریں. اور جب اچھی نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر ثواب بھی اچھا عطا فرمائیں گے. آپ دیکھتے نہیں ہمارے جو تبلیغی بھائی ہیں بیان کرنے کے بعد آپ سے کہتے جی ارادہ لکھوا. یہ ارادہ کیا ہے؟ یہ نیت ہے. وہ آپ سے کہتے نیت کرو اللہ کے راستے میں نکلنے کی، 3 دن کی، چلے کی، 4 مہینے کی. پہلے نیت کرواتے ہیں آپ سے. اس لیے کہ بندہ جب نیت کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے توفیق بھی عطا فرماتا ہے. اس لیے نیت کرے کہ اچھا عمل ہو
اور اس کے ساتھ اچھی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اس عمل کو قبول فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔